پھر اسی طرح انسان کے جو ول پاور ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے نیکی کے کام میں، کیونکہ عام طور پر ہم بعض اوقات ایک کام کرنے لگتے ہیں، پھر ذرا سا کوئی ہمیں روک دیتا ہے، ذرا سی کوئی بات ہم سن لیتے ہیں تو ہم اس کام سے رک جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے اگر اس سے بھی کوئی تکلیف ہو جائے تب بھی نہیں رکتا۔ مثلا آپ اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے، مثلا آپ ان کو ہمیشہ کچھ بنا کے بھیجتے رہتے، انہوں نے کبھی کچھ نہیں بھیجا آپ کو، تو اگر آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے تو کبھی کچھ نہیں بھیجا تو میں کیوں اتنی مشکل کروں، تو یو ول اسٹاپ ڈوئنگ نیکی۔ لیکن اگر یہ ہو کہ میں تو اپنے رب کے لیے بھیجتی ہوں، کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نیبرز کا خیال رکھوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، تو مجھے تو ان سے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ سوچئے کہ اگر کوئی ایسا شخص آپ کے ساتھ ایسی نیکی کر رہا ہو کہ آپ اس کو تھینک یو بھی بولنے کے لائق نہ ہو، اور وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہو اور یہ سوچ کے کر رہا ہو کہ مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے، اس شخص کا مقام آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ اور ایک وہ جو مطلبی ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہا ہے مگر اس کا مطلب ہے اس لیے کر رہا ہے، اور جو مطلب نہیں تو وہ کرے گا بھی نہیں، تو ان دونوں میں سے آپ کے دل میں کس کا مقام ہوگا؟ وہی جو مطلب کے بغیر کر رہا ہے۔ آپ کے دل کے اندر اس کی قدر اتر جائے گی کہ اتنا سنسیئر انسان کہ بغیر کسی مطلب کے اور بالکل مجھے جانتا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور میرے ساتھ یہ بھلائی کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کام کی قدر و قیمت کہیں زیادہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے اور خالص ہو، اور اس میں دنیا کا کوئی مطلب شامل نہ ہو، اور جس میں انسان پوری ڈٹرمینیشن کے ساتھ اس کام پر جم جائے اور اس کو کرتا چلا جائے، اور صرف بھلائی کا ارادہ ہو، صرف نیکی کا ارادہ ہو کہ بس مجھے نیکی کرنی ہے، کچھ ملتا ہے اس پر یہ نہیں ملتا، مجھے تو کرنی۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ میں نے اتنی دعا کی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے اور وہ نہیں ہوا، تو اور کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے کیونکہ میری دعا نہیں سنی، کہ میں نماز نہیں پڑھا، عبادت نہیں، کچھ نہیں، بس چھوڑ دیا میں نے دین کو۔ میں ایک اسکالر کے بارے میں سن رہی تھی، ایک لیکچر، اس میں تھا کہ وہ کہیں پر گئے اور کسی ہیئر ڈریسر سے اپنے بال بنوا رہے تھے، حجام سے، تو وہ بالوں کی کٹنگ کر رہا تھا تو ساتھ بات چیت کر رہا تھا، تو ان اسکالر نے ان سے پوچھا کہ ریلیجن کے بارے میں، کوئی نیکی کے کاموں کے، تو اس نے کہا کہ میں تو کوئی نماز روزہ نہیں کرتا، میں سب چھوڑ چکا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں اب۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا کہ میری زندگی میں بہت سے مسائل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حل نہیں کیے۔ وہ چپ ہو گئے، انہوں نے بحث نہیں کی۔ جب حجامت کروا لی تو اس کے بعد اس کی پیمنٹ کی اور باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں واپس آئے اور آ کے کہا کہ میں تمہیں حجام نہیں مانتا، میں تمہیں نائی نہیں مانتا۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے تمہارے بال کاٹے، تم کیسے نہیں مانتے مجھے؟ اس نے کہا میں نے سڑک پہ دیکھا بہت سے لوگوں کے بال نہیں کٹے ہوئے، اتنے مسائل ہیں باہر اور تم کیسے حجام ہو اور تم نے ان کے بال ہی نہیں کاٹے؟ اس نے کہا انہوں نے مجھ سے آ کے کہا ہی نہیں، انہوں نے مجھ سے آ کے کہا ہی نہیں کہ ہمارے بال کاٹو، وہ میرے پاس آئے ہی نہیں۔ کہا اسی طرح تم بھی اللہ کے پاس آئے ہی نہیں، تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، تم نے اس سے اس طرح مانگا ہی نہیں جیسے مانگتے ہیں، تم اس پر اعتماد کرتے ہی نہیں، اگر کرتے تو تم اس کو پا لیتے۔ بات یہ کہ ہم کہتے تھے ہم نے اتنا وظیفہ پڑھا، 1,00,000 دفعہ پڑھا اور کچھ نہیں ہوا، لیکن کبھی سوچا وہ 1,00,000 پڑھا کیسے؟ اگر اس کے مقابلے میں ایک دفعہ رو کے وہ پڑھتے نا، شاید وہ زیادہ بھاری ہوتا۔ ہم مصلح پر بھی اللہ کے پاس نہیں جاتے، ہم دعا مانگتے ہوئے بھی اس سے پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں ہم سارا دن شاید اتنے غیر حاضر نہیں ہوتے جتنے اللہ کے پاس جا کے غیر حاضر ہو جاتے۔ وی آر دیئر بٹ وی آر اسٹل ایبسنٹ، ایبسنٹ مائنڈیڈ، ایبسنٹ ہارٹ۔ کیا کر رہے ہیں ہم اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اب ہمیں چونکہ ضرورت ہے اخلاص کی، ضرورت ہے کام اللہ کے لیے ہو، کنٹینیوسلی ہو اور جم کے ہو اور بغیر کسی لالچ کے ہو، ان سب چیزوں کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ ان سب چیزوں کے لیے ہمیں انرجی چاہیے اور رائٹ ڈائریکشن چاہیے، اور وہ علم سے ملتی۔ اگر آپ کا کنیکشن سورس آف انرجی سے ہے تو اس کے نتیجے میں آپ چمکتے رہیں گے، آپ صحیح کام کرتے رہیں گے، اور جب آپ انرجیٹک ہیں تو پھر آپ کے لیے اچھے اچھے کام کرنا مشکل نہیں ہوگا، اور رائٹ ڈائریکشن کے ساتھ۔ اور سورس آف انرجی ہمارے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ہماری ڈیلی لائف میں ان دو چیزوں کے ساتھ کنیکشن ہے، کسی بھی طرح ہم پڑھتے سنتے اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان چیزوں پر، تو ہمارے لیے نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو بعض اوقات اس کا دل نہیں مانتا، تو جو کام دل کی مرضی کے خلاف جا کے کیا جائے اس سے اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔
مثلا اگر آپ کا قرآن پاک پڑھنے کو صبح صبح دل نہیں چاہتا تو اس وقت آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے اس وقت تو کرنا ہی کرنا ہے، میں اس لیے نہیں قرآن پڑھتی کہ میرا دل چاہتا ہے، اس لیے پڑھتی ہوں کہ میری ضرورت آئی ہے۔ مثلا بعض اوقات آپ کا کھانا کھانے کو دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا، لیکن آپ کیوں کھاتے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر نہیں کھائیں گے چکر آئیں گے، کوئی کام نہیں ہوگا، اور صرف اس خیال سے نہ دل چاہتے بھی کچھ نہ کچھ لقمے لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض دوا ہوتی، تو دوا کھانے کو کس کا دل چاہتا ہے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا، سوائے کہ بچے، وہ بعض کو ساری ساری دوائیں پی جاتے ہیں۔ تو اب دوا کھانی ہے اور آپ اس سے پہلے ہی گھبرا اٹھتے کہ، اور خصوصاً ایسی دوائیں جو بہت کڑوی ہوتی ہیں، لیکن آپ اپنی مرضی کے خلاف جا کر وہ پیتے ہیں یا لیتے ہیں، یا بعض کیسز میں جیسے لوگوں کو کیمو تھراپی ہوتی ہے یا کوئی اور اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو بہت ہی پینفل ہوتی ہے، لیکن وہ کیوں جاتے ہیں، کیوں کرواتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس میں ان کے لیے صحت ہے۔ اور بعض اوقات اس دوا کے لینے کے بعد یا اس سرجری سے گزرنے کے بعد انسان صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہمیں بعض نیکی کے کام کرنا ایسے ہیں جو کڑوی دوا کی طرح ہے، بعض ایسے ہیں جو غذا کی طرح ہے، بعض ایسے ہیں جو دوا کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھے بھی اس لیے، زیادہ تر کام ایسے ہیں جو غذا کی طرح ہے، کچھ ایسے ہیں جو دوا کی طرح ہے۔ یہی ریشو ہے جو ہمارا عام زندگی میں ہوتا ہے۔ اچھا، جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو صرف غذا کافی ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کو دوا بھی چاہیے ہوتی ہے، پھر غذا اس کو دوا لگ رہی ہوتی ہے، یعنی وہی کھانا جو آپ روز کھاتے ہیں، جب بیمار کو وہ کھانا دیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا منہ کڑوا ہوتا ہے اپنا، تو وہ کھانا اس کو کڑوا لگتا ہے اور پھر وہ اس کو نہیں کھانا چاہتا۔ بچوں میں آپ دیکھیں کہ ان کو بعض کھانے جب پسند نہیں تو آپ تھوڑا بھی کھلاتے تو وہ تھوک دیتے ہیں، کھاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، ان کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے اندر ایمان ہے، ہمارے اندر تقویٰ ہے، ہمارے اندر خدا کا خوف ہے، خدا کی محبت ہے، تو کیا ہوگا کہ اس سے ہمارے اندر ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ نیکی کے کام ہمیں اچھے لگیں گے، نیکی کرنے کو دل چاہے گا، ہم شوق سے کریں گے اور اس کو انجوائے کریں گے۔ مثلاً کچھ لوگوں کے لیے کسی بیمار کی عیادت کرنا ایک بہت بھاری کام ہے اور کچھ لوگوں کے لیے بہت انجوائبل ہے۔ اچھا، کب انجوائبل ہو جاتا ہے؟ جب آپ کو یہ بات یاد رہے کہ جب کوئی شخص صبح کے وقت کسی بیمار کا حال پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں بخشش، اور اس وقت وہ ایک طرح سے جنت کے باغ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر رات کے وقت کوئی بیمار کا حال پوچھنے جاتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے، تو صبح تک اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ اچھا، جس کو یہ پتا ہو، اب آپ دیکھیے کہ آپ جا رہے ہیں اپنے گھر سے یا اپنے روم سے اپنے مدر کے روم میں ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ کو یہ بات پتا ہے تو آپ ایک ایک قدم اتنی خوشی سے اٹھائیں گے، جتنی دیر وہاں بیٹھیں گے اطمینان سے بیٹھیں گے کہ آپ اجر سمیٹنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ بات پتا نہیں اور صرف ڈیوٹی سمجھ کے جا رہے ہیں تو یہی آپ کا جانا ایک ایک قدم بوجھل، اور وہاں بیٹھنا بھی ایک بوجھ، اور اس کو آپ انجوائے نہیں کریں گے۔ پھر ایک اور حدیث، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے، اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا کہ یار اب تو سب کو شفا دینے والا ہے، آپ کیسے بیمار؟ کہا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نماز میں تو ملتے ہی ہیں، لیکن بندوں کی خدمت میں بھی ملتے ہیں۔ اپنے رب کو پانے کے لیے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بیمار کی عیادت کرنا۔ یہ مسلسل حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گی کہ میرا وہ بندہ بھوکا تھا، اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے، یعنی گویا مجھ سے ملاقات ہوتی تمہاری، یہ کام کرتے اور یہ کرتے۔ اب ایک شخص کے لیے کسی کو کھلانا ایک بڑی مصیبت ہے، اس کا دل ہی نہیں مانتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیمار دل والا ہے۔ اس کے لیے نیکی کا یہ کام جو اسی کے فائدے میں ہے، اس کو بہت بوجھ لگ رہا ہے اور وہ اس کو تھوک رہا ہے کہ چھوڑو مجھے مت کہو، یہ نہ ہی کرنا پڑتا، اور ایک جو ہے وہ بہت خوشی کے ساتھ کر رہا ہے، تو دونوں میں فرق ہے نا۔ تو کیوں فرق آیا؟ جاننے اور نہ جاننے کا فرق ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجیے وہ لوگ جو جانتے اور وہ جو نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتے؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے کے بعد اگر ہمارے اندر ایمان ہو، روشنی ہو، تو ہمارے عمل کی کوالٹی میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور جتنی جتنی کوالٹی اچھی ہوتی جاتی ہے اتنا اتنا اس کا اجر ملٹی پلائی کرتا چلا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر ایسے وقت میں
جب دل نہ چاہ رہا ہو آپ کام کر رہے، ایک تو اس کا اجر زیادہ ہوگا، دوسرا یہ کہ وہ ایک دوا کی طرح ہوگا جس سے آپ کے دل کی اصلاح بھی ہو جائے گی. کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے کام شروع میں بالکل اچھے نہیں لگتے. مثلاً اگر آپ کو صبح قرآن پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو شروع میں آپ شروع کریں گے، شاید 2 لائنوں کے بعد آپ کو نیند آ جائے. لیکن جب آپ کو عادت ہو جائے گی تو آپ کو اس کے بغیر کچھ اور کرنا یا سونا یا جو بھی آپ کرتے ہیں اس کے بعد وہ آپ انجوائے نہیں کر سکیں گے، وہ کر ہی نہیں پائیں گے، آپ آگے نہیں گزریں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ جو ایک حافظ ہوتا ہے وہ ایک ایک دن میں 5 سپارے پڑھ لیتا ہے اور ہم سے 5 آیتیں پڑھنی مشکل ہے؟ وائی؟ واٹس دا ڈفرنس؟ وہی وہ شخص ہے، وہی ہم ہے، انسان ہے وہ بھی، ہم بھی انسان ہے. ایک انسان کے لیے نیکی کا کام اتنا آسان اور دوسرے کے لیے بہت مشکل، کیونکہ اس نے اپنی مرضی کے خلاف جا جا کے وہ کام کیا. اب اس کے مسل سٹرونگ ہو گئے، وہ کام میں آئے، اور دوسرے نے کام نہیں کیا تو وہ ڈیڈ ہو گئے اس کے، اور اس کے لیے وہی کام بہت مشکل. آپ نے دیکھا کہ جو لوگ کام کرتے رہتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کے لیے چلنا پھرنا بوڑھے ہونے تک کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کے لیے ہر چیز مشکل ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ کام بہت اجر والا ہے جو چھپا کر کیا جائے، سیکریٹلی کیا جائے. اب دیکھیے بندوں میں سے بھی اگر ہم کسی کو کہتے ہیں دس از اونلی فار یو، اونلی یو نو دس، میرا یہ سیکریٹ تمہیں پتا ہے صرف، تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اسپیشل. تو جو کام ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، مثلاً کبھی کبھی یوں بھی صدقہ کیا کریں کہ بیگ میں ہاتھ ڈالیں اور اس میں جو آئے اس کو مت گنے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے گنا ہے، آپ نے گننا ہے، بس یہ. اس طریقے پر جب آپ کام کرتے ہیں، یا قرآن پاک آپ پڑھ رہے اور گن گن کے آیتیں نہیں پڑھ رہے، حساب رکھ رکھ کے نہیں پڑھ رہے، بے حساب پڑھے جا رہے، تو آپ کو اجر بھی اس کا بے حساب ملے گا. تو کچھ کام ایسے بھی کیا کریں کہ جس میں بس سیکرٹلی اور صرف اللہ کے لیے اور بغیر گنے بغیر حساب کے کسی کو بھنک بھی نہ پڑے. 7 لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ جس کا دایاں ہاتھ اللہ کے راستے میں کچھ دے اور بائیں کو بھی نہ پتا ہو، اس کے اپنے آپ کو بھی نہ پتا ہو. اگر اس عمل سے اتنا بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے کہ قیامت کے دن جب سب ہوم لیس ہوں گے تو وہ عرش کے سائے تلے بیٹھا ہوگا اتنے آنر کے ساتھ، تو انسان کے لیے وہ نیک کام کرنا پھر کچھ مشکل نہیں رہتا. ورنہ تو انسان کا نفس اس کو اتنا اکساتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ کام کیا، اب اس کو بھی بتاؤ، اس کو بھی بتاؤ، اس طریقے سے اس طریقے سے، کہیں نہ کہیں منہ سے نکال ہی دیتا ہے. اور وہ دنیا سے تو تھوڑی دیر واہ واہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ اجر تو رہ گیا نا، وہ تو سیٹ کینسل ہو گئی وہاں جو بیٹھنا تھا عرش کے سائے تلے. پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کے لیے بعض عمل جیسے بعض جگہوں پہ بڑھ جاتے ہیں، تو بعض لوگوں کا سٹیٹس ایسا ہوتا ہے کہ ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. مثلاً ازواج مطہرات، ان کے عمل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دگنا رکھا ہے عام لوگوں کی نسبت. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا امتحان بھی زیادہ تھا. زندگی میں ہر شخص کسی نہ کسی جگہ پر آزمایا جا رہا ہوتا ہے، کوئی مال سے، کوئی اولاد سے، کوئی شوہر سے، کوئی بچوں سے، کوئی نیبر سے، کوئی کسی سے، کوئی اپنے آپ سے، بیماری سے. ہم کمپیریزن جب کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں ہماری قسمت پھوٹی، ہم تو بدقسمت، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہو گیا، میرا بچہ کیوں ایسا پیدا ہوا جبکہ میری بہن کے بچے اتنے صحت مند، میرے ساتھ تو بڑی نعوذ باللہ زیادتی ہو گئی. یا میرے ہسبینڈ کا ایسا کاروبار کیوں نہیں جس طرح فلاں کا ہے، میرا گھر ایسا کیوں نہیں جیسے فلاں کا، وغیرہ وغیرہ. کتنی چیزیں ہیں جو اس طرح کی ہم سوچ لیتے ہیں. اس وقت ایک چیز بھول جاتے ہیں، ون موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہم بھول جاتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے دگنا اجر رکھا، اور اگر میں اس مشکل پہ صبر کر رہا ہوں تو دگنا نہیں بے حساب رکھا. یہ میرے بے حساب صبر کے لیے مجھے امتحان میں ڈالا گیا. تو آپ دیکھیں گے آپ کو پورا پرسپیکٹو چینج ہو جائے گا، کہیں گے اچھا پھر تو اللہ نے مجھے چنا اس کام کے لیے، اللہ نے مجھے چنا اور میرا اجر بڑھانا چاہتا ہے. اب ازواج مطہرات جو تھی، آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی ورثہ نہیں چھوڑا، کوئی ترکہ نہیں چھوڑا، یعنی جسٹ بیئر ہینڈڈ. لیکن اس کے بعد کوئی 2 سال جی تو کوئی 40 سال جی تو کچھ اور اس سے زیادہ اور کم و بیش. تو ان کی زندگی کتنی مشکل ہوگی. پھر انہیں دوبارہ شادی کی بھی اجازت نہیں تھی، حالانکہ عرب معاشرے میں بڑی عمر کی عورتیں بھی شادی کر لیتی. حضرت خدیجہ نے 40 سال میں شادی کی، ہمارے یہاں 40 سال میں کماری عورت کی شادی نہیں ہوتی، بیوہ کی کون کرے گا، اور 2 دفعہ بیوہ ہونے والی کی تو کوئی بھی نہیں کرے گا. تو اس معاشرے میں شادی مشکل نہیں تھی، لیکن ان خواتین کے لیے شادی منع کر دی گئی. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے زندگی میں کچھ رکاوٹیں آ جاتی، ہمیں اجازت نہیں ہوتی، گھر سے اجازت نہیں ہوتی، کہیں سے کہیں، تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے انسان کو. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اب میرے اجر کمانے کا وقت آ گیا.
میرے اس پوائنٹ پر میرے لیے دوسروں کی نسبت زیادہ اجر، مگر شیطان ہمیں بلوا دیتا ہے اور پھر ہم کمپیریزن کر کے سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. وائی می، میرے ساتھ کیوں ہوا؟ تو وائی می نہیں کہنا، کہ آئی ایم ویری اسپیشل. اگر میرے ساتھ ہوا ہے تو اللہ لوز می، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزما لیتا ہے، اس کو امتحان میں ڈال دیتا ہے. یہ اللہ کی محبت کی علامتیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، جہالت کی وجہ سے، اپنی لا علمی کی وجہ سے. پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان کا اسلام خوبصورت ہوگا، کام کا طریقہ خوبصورت ہوگا، انسان گناہوں کو چھوڑ دے گا تو اس کے اجر میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا. پھر اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، ان کا اجر بھی زیادہ ہوگا. جیسے قرآن مجید میں نور کی بات کی گئی، جب پل صراط پہ لوگ جانے والے ہوں گے تو وہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں اس اندھیرے سے بچا کے رکھنا. تو حدیث میں آتے کہ کچھ لوگوں کا نور جو ہے وہ مدینہ سے عدن تک یعنی یمن تک جا رہا ہوگا، دور دور تک پھیل رہا ہوگا. کچھ کا اس سے کم، کچھ بس صرف اس میں چل پائیں گے، کچھ کا صرف ہاتھ کے انگوٹھے بھی ہوگا. اور منافقین کو پہلے ان کو نور دیا جائے گا، پھر اس کے بعد لے لیا جائے گا، اندھیرے میں آ جائیں گے وہ. تو وہ ایمان والوں سے کہیں گے اپنے نور میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو. سورۃ الحدید آپ پڑھیں تو اس میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کا نور بڑھتا ہے. وہ ہے شیئرنگ کی عادت. مثلا آپ کو اللہ نے ایک بات بتائی، ایک چیز سکھائی، آپ اس کو 10 لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کوئی اچھی بات، وہ 10 لوگ وہی کام کرتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ آپ نے صرف بتایا ان کو، اور انہوں نے جو جو کچھ کیا ان کا اجر ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی واپس آئے گا. اسی طرح کوئی بھی چیز جو آپ شیئر کرتے ہیں، مثلا آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے، ایک ہی کہ ساری خود ہی کھا جائے، اور ایک ہی کہ تھوڑی شیئر کر لیں. خود کھانے کا بھی اجر ہے کیونکہ انسان کے لیے رزق حلال عبادت ہے، لیکن جب آپ شیئر کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ملٹی پلائی ہو گیا، اس کا اجر آپ کو مل گیا. اسی طرح مثلاً آپ کوئی مسجد بناتے ہیں، ایک یہ کہ آپ اپنی نماز پڑھیں، ایک یہ کہ جتنے لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، اور آپ دنیا سے چلے بھی گئے اور وہ نماز پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، ان سب کا اجر آپ کو ملے گا. آپ نے کوئی کنواں کھدوایا، اس سے جتنے بھی لوگ پانی پیئیں گے، انسان، حیوان، جانور، کوئی بھی، صرف ویلی ہی نہیں، کنواں ہی نہیں بلکہ کہیں بھی واٹر سپلائی کا کوئی انتظام کیا تو جتنے بھی لوگ اس میں سے استعمال کریں گے، آن گوئنگ صدقہ جاریہ. تو کوئی بھی پروجیکٹ ایسا. اسی طرح اگر آپ کسی بچے کو پڑھا دیتے ہیں، کسی کی تعلیم میں خرچ کرتے ہیں، تو اس میں وہ آپ کے لیے اجر ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے صدقہ جاریہ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں ان سب میں انسان کا اجر بڑھتا جاتا ہے. جو بچہ پڑھ گیا وہ ساری زندگی جو کچھ کرے گا اس سارے کا اجر آپ کو ملے گا. آپ کو اسکول بناتے ہیں، اس اسکول میں جتنا علم پھیلتا ہے، ہاں نفع مند علم ہو، الٹا کام نہ ہو، تو وہ جتنے اچھے اچھے کام اس میں ہوں گے وہ سارا اجر آپ کو جائے گا. اسی طرح اگر آپ لکھتے ہیں، کوئی کتاب لکھتے ہیں، یا اگر آپ لکھ نہیں سکتے مگر آپ پرنٹ کروا دیتے ہیں یا آپ اس کو فری ڈسٹریبیوٹ کرتے، تو یہ جس نے کیا ان سب کو اجر ملے گا. بلکہ مجھے اسے یاد آ گیا، میں آپ سب کے لیے ایک دعا لائی تھی ایک گفٹ کے طور پہ. یہ اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو دیتی ہوں اور پھر اس کو میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں گی. اب جس نے اس کو چھپوایا، آپ کو تو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کس کا مال لگا ہے، کس نے ٹائپنگ کی. جس بچی نے ٹائپنگ کی مجھے پتا ہے وہ کون ہے، ایڈیٹنگ کی، جس نے اس کو چھپوایا، جس نے اس کو کیری کیا، پرنٹر سے اٹھا کے گھر لائے اپنی گاڑی پہ، اور پھر ایک طرح سے لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کر دیا. اب اگر میں یہ آپ کو دیتی ہوں، نہ آپ ان کو جانتے نہ وہ آپ کو جانتے، ان کو نہیں پتا، جنہوں نے بھی اس میں جو جو ایفرٹ لگائی ہے ان کو نہیں پتا کہ کدھر جا رہی. اب اگر آپ اس دعا کو یاد کر لیتے ہیں، اس دعا کو آپ پڑھتے ہیں، اور جو کچھ اس دعا سے پھر آپ کو آگے ملتا ہے وہ سارا اجر کس کو جائے گا؟ آپ کو بھی جائے گا اور ان کو بھی جائے گا. آپ کو تو اتنا جائے گا جو آپ خود اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، اور ان کو کتنا جائے گا؟ جتنا زیادہ اس کو عام کیا. تو ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے، پڑھانے والے کا بھی حصہ ہے، لکھنے والے کا بھی حصہ ہے، بتانے والے کا بھی حصہ ہے. اور آپ کو پتا یہ شروع کہاں سے ہوا؟ میں ایک دفعہ شاید ابوظہبی میں گئی تو وہ لوگ بخاری پڑھ رہے تھے، کلاس تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ ہمیں ایک حدیث لائیو پڑھا دیں. تو میں نے کہا اچھا لاؤ کتاب. میں نے کتاب اٹھائی تو میں نے کہا کہاں تک پڑھا آپ نے؟ کہا اس حدیث تک پڑھا. میں نے کہا اچھا میں اگلی پڑھاتی ہوں، اور وہ یہ حدیث تھی. اور اتنی پسند آئی مجھے حدیث، میں نے کہا یا اللہ یہ تو میں نے پہلے بھی پڑھی تھی اور میں بھول چکی تھی، میں خود پڑھا کر بھول چکی تھی.
کیونکہ 10 12 15 سال پہلے پڑھائی تھی، کہیں ذہن سے نکل گئی. کیونکہ ہمارا حافظہ تو ایسا ہی ہے نا، ایک کام کرتے پھر بھول جاتے، پھر شروع کرتے پھر بیچ میں بھول جاتے ہیں. میں نے کہا یا اللہ توبہ میری، میں کیوں بھولی اس کو. میں نے فوراً اس کو اپنے لیے ہاتھ سے لکھا اور اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ لا کے چپکا دیا وہ، اور اس کو زبانی یاد کر لیا اور پڑھنا شروع کیا. پھر مجھے خیال آیا کہ صرف یہ تو خود غرضی ہے، یا ایک کلاس کو پڑھا کے صرف ان کو پڑھایا اور بات ختم ہو گئی. چلو اس طرح کرتی ہوں کہ میں اس کو لکھوا لیتی ہوں، ٹائپ کروا لیتی ہوں، اور ذرا اچھے سٹائل میں ذرا فونٹ بھی بڑا کروا لیتی ہوں اور میں سب کو دیتی ہوں. تو میں نے اس کو ٹائپ کرا لیا. ٹائپ کروا کے میں نے کہا کہ اچھا فوٹو کاپیوں سے مزہ نہیں آتا، کیونکہ فوٹو کاپی ادھوری ادھوری سی ہوتی اور کاغذ ہی پھٹ جاتا ہے، تو چلو اس کو پرنٹ کرا لے. تو پرنٹنگ کے لیے دے دیا. اب وہ پرنٹر کا بھی اجر ہے اس میں. اچھا پرنٹنگ کے لیے دے دیا. پرنٹنگ کے بعد اس میں آیا خیال کہ اچھا چلو کلاس ساری کو بانٹتے، ان کو دیا. پھر اسٹال پہ رکھوا دیا، جو بھی آئے وہ لیتا جائے. پھر اس کے بعد جب میں یہاں آئی تو مجھے کسی نے کہا کہ ایک دعا پڑھا دیں، یا بہرحال کوئی ریزن بن گئی. تو میں نے کہا چلے یہاں، میں نے فائل پاکستان سے فوراً منگوائی. میں نے کہا کہ مجھے یہ بھیج دیں، تو یہاں مانچسٹر میں انہیں پرنٹ کرا لیا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ ٹریولنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے نالج کی ٹریولنگ. اگر میں اس کلاس میں نہیں جاتی، میں وہ حدیث نہیں پڑھاتی، میرے دل میں اللہ نہیں ڈالتا محبت اس حدیث کی، یہ سلسلہ نہیں شروع ہوتا نا. تو علم کے ساتھ رابطہ اتنا ضروری ہے، علم کی مجلسوں میں جانا اتنا ضروری ہے کہ بعض اوقات صرف ایک بات آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے. کیونکہ اس حدیث میں آپ دیکھیے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے وقت جس کی آنکھ کھل جائے، ہم سب کی کھلتی ہے تقریباً، اور وہ جاگنے پر یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. سب کو آتا ہے، صرف اس کی تھوڑی سی ترتیب سیٹ کرنی ہے. پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ والا کلمہ، پھر عام طور پہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، تو یہاں الحمدللہ پہلے، الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو نماز تسبیح میں بھی پڑھتے ہیں، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر اللہم اغفر لی پڑھے، اللہ مجھے بخش دے. پھر کوئی دعا کرے تو دعا قبول کی جاتی ہے. اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول کی جائے گی. یعنی اس وقت اٹھ گیا، تہجد کے لیے اٹھ گیا یا کوئی، تو نماز قبول ہو جائے گی. قبولیت کا کتنا فکر رہتا ہے. اور اگر ٹھیک ہے لیزی ہے، نہیں بیڈ سے اٹھے، صرف دعا کر لی. آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارے غم ہم فکر ہوتے ہیں نا، ہمارے دل میں پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ کب زیادہ یاد آتی ہیں؟ رات کو. اور جب بیچ میں آنکھ کھل جاتی ہے اور کوئی بات یاد آ جاتی ہے تو کہتے ہیں یا اللہ، کوئی پیپر ہو مثلاً، کوئی ٹیسٹ ہو، کوئی انٹرویو ہو، کوئی جاب ہو، کوئی بزنس ہو، کوئی بھی چیز ہو، اب ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم کیا کریں. اس وقت یہ کلمہ پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. تو اب یہ ہے کہ پھر وہ بعض اوقات کچھ دن کے بعد پھر بھول جاتے ہیں. کیونکہ میں خود بھول گئی تھی، تو میں نے بھولنے کا یہ علاج بنایا تھا کہ اس کو کسی ایسی جگہ پر لگا دیں حتیٰ کہ عادت پڑ جائے، اور روزانہ رات کو ایک ایک دعا مانگتے جائیں، اللہ کا ذکر کرتے جائیں. کیا ہی اجر. تو نفع مند علم جو ہوتا ہے، فائدہ دینے والا علم. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ اس دعا میں جو ہے نا، اللہ مجھے بخش دے، تو جس جس کی بخشش ہوگی اس کا اجر بھی ملے گا اس کو، کیونکہ وہ ان کی بخشش کا ذریعہ بنا ایک طرح سے. تو اللہ کے ہاں اتنی وسعت ہے نیکیوں کا اجر بڑھانے کی، جتنی ہم میں شاید کرنے کی سکت نہیں. ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ حلال کمائی سے جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے اسے زیادہ سے زیادہ یعنی پیوریفائی کرے اور اس کو حلال کرے، طیب ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کو کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ سکیڑتا بھی اور پھیلاتا بھی ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی اعمال کا پھیلانا، بڑھانا، اجر کا زیادہ کرنا، یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کے پاس واپسی بھی ہے، اور یہ سب جو کریں گے وہ جا کر پا بھی لیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ رمضان کے مہینے کا انتظار کیا کیجیے. پریشانی نہیں کہ ہائے بھوک کاٹنی پڑے گی، نہیں، کیونکہ اس میں ایک ایک عمل کا اجر کئی گنا بڑھ جائے گا. اگر روزے کا اٹسیلف اجر بے حساب ہے تو آپ سوچئے اس میں جو قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، اس کا کتنا بڑا. تو لک فارورڈ فار رمضان، لک اپ ٹو اٹ.
یہ نہیں کہ اچھا آئے گا چلو پھر گزر ہی جائے گا، نہیں، ایک ایک لمحے کو چیرش کرے اور اس پہ دل میں رکھے کہ اللہ پھر مجھے نصیب کر. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رمضان میں اگر عمرہ نصیب ہو تو اور بھی اچھا. پھر یہ کہ اس میں مسجد حرام میں بیٹھنا اور عبادت کرنا اور ان مسجدوں کی زیارت کرنا، اس کے لیے بھی وقت نکالے. عمرے پہ جائیں، اگر ایک دفعہ عمرہ کر لیا کچھ سال پہلے تو دوبارہ جانے میں پیدل پہ حج اور عمرہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں، دور تک ہوتے ہیں. اس میں نمبر 1 کسی انسان کی تکلیف دور کرنا، یعنی اگر کوئی دکھی ہے تو اس کے دکھ سن لینا، کسی کے مائنڈ میں کوئی کنفیوژن ہے تو کنفیوژن دور کر دینا، کسی کو بھوک لگی ہے تو اپنی بھوک کاٹ کے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. صدقہ خیرات صرف امیر لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. ہم ساری زندگی کہتے ہیں ہمارا تو اپنا نہیں پورا ہوتا، کسی کو کیا دیں. نہیں، پیٹ کاٹ کے اپنی ضرورت کو کم کر کے دوسری کی ضرورت پوری کر دینا. تو حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی کا دکھ دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے دن کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کر دے گا. پھر اسی طرح کسی کے ڈسٹریس کو، کسی کے ریسٹلیسنس کو، کسی کی پریشانی اور بے چینی کو کم کرنا، کوئی فوت ہو جائے تعزیت کرنا، کوئی دکھی ہو اس کو صبر اور حوصلہ دینا. پھر اسی طرح کسی کو ہلاکت سے بچا لینا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے سارے انسانوں کو بچا دیا. اتنا بڑا ریوارڈ ہے ایک جان بچانے کا. اگر مثلاً آپ انیمک نہیں ہیں تو کبھی بلڈ دے دیں. ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، خود بھی ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے ابھی یہیں سے برمنگھم سے اسپیشلائزیشن کی تھی گائنی میں. تو اچانک ان کو ایک ایسی ڈیزیز ہوگی جو دنیا میں صرف 3 لوگوں کو ہے. بون میرو ٹرانسپلانٹ وغیرہ بھی ہے اور اس کے لیے ان کو ایک ہیلدی ٹیشو چاہیے جو انہی کے ٹیشو سے میچ کرتا ہو یا قریب تر ہو. اب یہ ہے کہ لوگوں کو ایک تو اویئرنیس نہیں ہے اور دوسرے کی اگر اویئرنیس ہو بھی تو کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا کہ ہم اپنے جسم کو تکلیف پہنچائیں. اور ظاہر ہے کہ بلڈ بھی نکالتے تو سوئی لگتی ہے اور پھر اس کا نکلتا بھی ہے تو ویکنیس بھی ہوتی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر پوری دنیا میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ٹیشو مل جائے، اگر وہ مل جائے تو ان کی ریکوری کے بہت چانسز ہیں. تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایک انسان زندگی کے لیے کتنا ڈیسپریٹ ہے اور اتنا پڑھا لکھا انسان، اس نے اسلام آباد 4th بیچ الہدا سے کورس کیا تھا اور اتنی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی اور یہاں آ کر بھی قرآن پاک بھی ساتھ پڑھا رہی تھی اور 20ویں پارے پہ شاید پہنچی تو اس کو اچانک ڈیزیز جو تھی وہ ڈائگنوز ہوئی. ایسے ٹانگ میں درد ہوئی اور جب ڈائگنوز کیا تو کچھ اور ہی نکلا. اور دوسری طرف دنیا میں بھی بہت ہی ہائر ایجوکیشن کی طرف گئی. تو میں یہ سوچ رہی تھی بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے کہ اچھا اگر اتنی اچھی تھی تو پھر ایسا کیوں ہوا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے امتحان میں ڈال دیتا ہے. اور اتنی پیشنیٹ کہ میں نے تو اس کام کے ساتھ اتنے لوگوں کو اور بھی قرآن پڑھانا ہے. اور میں جتنی دیر اس کی عادت کے لیے ہاسپٹل میں گئی تھی تو جتنی دیر میں اس کے پاس بیٹھی وہ مجھ سے بجائے اس کے کہ یہ بتاتی میں یوں پریشان ہوتی ہوں، اس نے پریشانی کا کوئی ذکر نہیں کیا. اس نے سارا وقت مجھ سے یہ پوچھا اچھا مجھے اور کس طرح لوگوں کو سکھانا ہے، مجھے اور کس طرح دین کی تبلیغ کرنی. میں اتنی حیران ہو رہی تھی کہ ایک شخص ایک ایسے بیڈ پہ جس کو ڈاکٹر نے صرف 6 ویکس دیے تھے جینے کے لیے، اب 4 مہینے ہو گئے الحمدللہ پہلے سے بہتری ہے، لیکن obviously علاج پورا ہوگا تو مکمل بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. تو ایک تو مایوسی نہیں دیکھی اور دوسرے یہ کہ ابھی بھی جو ساری سوچیں ہیں وہ یہ کہ میں لوگوں کی خیر بھلائی کے کام کیسے کروں. میں سوچتی کہ یہ ہوتی ہے نا خیر و بھلائی، کہ انسان ڈیتھ بیڈ پہ بھی پڑا ہو تو اس وقت یہ سوچے کہ میں انسانوں کا بھلا کیسے کروں. کیا ایسے لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہوں گے جو اللہ کے بندوں کے لیے سوچتے ہیں؟ تو ہمیں دوسروں کو ہلاکت سے بچانا، دوسروں کو تکلیف سے بچانا، بھوک سے بچانا، بیماری سے بچانا. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ایک سے دوسرے کو اثر ہو جاتا، تو ایسی صورت میں انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے، یعنی دوسروں کو تکلیف دینے سے بچے. جب پتا ہے کہ میرے سے دوسرے کو تکلیف پہنچے گی تو اس سے پرہیز کرے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے گردہ دینا یا اور دوسرے وہ پھر ڈاکٹر ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. مذہب الاؤ نہیں کرتا. دیکھیں اس میں ضرور اختلاف ہے، میں ہی نہیں کہوں گی کہ 100%، لیکن یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی یہ کہتی ہے کہ جو ایک زندگی کو بچاتا ہے وہ سارے انسانوں کو بچاتا ہے. اتنا بڑا ریوارڈ، بہت ہی بڑا ریوارڈ ہے. اور بعض اوقات جس کی جان بچائی جا رہی ہوتی ہے وہ پھر آگے ملینز کا فائدہ کرتا ہے. تو بندے بندے میں بھی فرق ہوتا ہے نا، جیسے جگہ جگہ میں فرق ہوتا ہے، کام کام میں فرق ہوتا ہے، بندے بندے میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اصل بات یہ ساری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کے کاموں کے لیے حریص رہنا چاہیے، انتظار میں رہنا چاہیے اور ان کاموں یا ان طریقوں کے اوپر توجہ کرنی چاہیے
کہ جن سے ایک کام ملٹیپل اجر کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں علم کے ساتھ مضبوط رابطہ رکھنا چاہیے. کوئی پتہ نہیں کس دن کون سی چیز آپ کے دل پہ کیا اثر کرے کہ آپ کی زندگی کا دھارا پلٹ جائے اور آخرت میں بلند ترین درجات. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایفرٹ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی جو ہم نے پڑھا ہے عمل کی توفیق دے اس پر. میں ایک دفعہ دعا آپ کو کہلوا دیتی ہوں تاکہ آپ کے زبر زیر ٹھیک ہو جائے. اپنا کھول لیجیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اسے ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ایسی محبت جو ہر محبت سے اوپر آ جائے. اللہ ہمیں اپنا خوف دے، ایسا خوف جو ہر کسی کے خوف سے بڑھ کر ہو. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے، یا اللہ ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دے، انہیں تقوی عطا فرما. اللہ ہم سب کو ایمان اور تقوی نصیب فرما. اللہ سب کو رزق حلال عطا فرما. یا اللہ تو تمام بیماروں کو صحت دے، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. اللہ اس گھر پر خیر و برکت نازل فرما، ان کی جائز دلی خواہشات پوری فرما. یا رب العالمین جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ان کو قبول فرما. اللہ ہم سب کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق دے، ہمیں نیکی کے کاموں میں دوڑنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں اپنی طرف دوڑنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن کو ہمارے سینے کا نور بنا دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے قبر کا ساتھی بنا دے، حشر میں ہمارا شفیع بنا دے. یا اللہ تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرمانا. یا اللہ اپنے دیدار کی لذت کو ہر چیز سے بڑھ کر دے. یا اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق دے دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔